بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک کے بارے میں بات کروں گا اسے میڈیکل زبان میں پلمونری ایڈیما کہتے ہیں اور عام زبان میں پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانا کہتے ہیں۔ یہ بہت کامن بیماری ہے، ایکیوٹ میڈیکل ایمرجنسی ہے اور اس میں فوری اس کا تشخیص کرنا اور بروقت علاج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ مریض کے لیے یہ کافی تشویش کا باعث بن سکتی ہے اور کئی دفعہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں جو مختلف اس کے پہلو ہیں ان کے بارے میں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پلمونری ایڈیما کی وجوہات کیا ہیں۔ تو دو قسم کا پلمونری ایڈیما ہوتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما، یعنی جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جیسے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز IHD جسے کہتے ہیں، یعنی جو دل کی رگیں ہوتی ہیں جب وہ تنگ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو دل کی بیماریاں ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو گئے، تو یہ ایک وجہ ہے پلمونری ایڈیما کی۔ دوسری جو دل کی بیماریاں ہیں جیسے دل کے ویلز اگر خراب ہوں اس کی وجہ سے بھی یہ پلمونری ایڈیما یا پھیپھڑوں میں پانی پڑ سکتا ہے۔ تیسری چیز، دل کی جو حرکت ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک خاص تسلسل سے ہو رہی ہوتی ہے، ایک خاص ردم ہوتا ہے، اگر وہ ردم اور تسلسل ہارٹ بیٹ کا یعنی دل کی جو حرکت ہے وہ خراب ہو جائے اور irregular ہارٹ بیٹ ہو جائے یا بہت زیادہ تیز ہارٹ بیٹ ہو جائے یا بہت کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی پانی پھیپھڑوں میں پڑ سکتا ہے، جسے پلمونری ایڈیما کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہارٹ کے مسلز ہوتے ہیں یعنی دل کے جو پھٹے ہوتے ہیں، اگر ان کی بیماری ہو یا وہ کمزور ہو جائیں تو اس کی وجہ سے بھی ہارٹ صحیح طرح پمپ نہیں کر سکتا، ہمارا دل پمپ نہیں کر سکتا بلڈ کو، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پلمونری ایڈیما یا پھیپھڑوں میں پانی پڑ سکتا ہے۔ اور یہ دل کی جو بیماریاں ہیں اور یہ ساری کی ساری آخر میں ہارٹ فیلیور کرتی ہیں، یعنی دل ہمارا جو اس کو جتنا بلڈ آگے باڈی میں پمپ کرنا ہے اگر وہ اتنا پمپ نہ کر سکے اور باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری نہ کر سکے تو اسے ہم ہارٹ فیلیور کہتے ہیں۔ تو یہ ساری جو دل کی بیماریاں ہیں یہ پھر ہارٹ فیلیور کاز کرتی ہیں، اور یہ ہارٹ فیلیور اور خاص کر لیفٹ ہارٹ فیلیور جو بائیں طرف کے خانے ہوتے ہیں وہ جو ہارٹ کے فیل ہوتے ہیں یعنی لیفٹ ہارٹ فیلیور، یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے یہ پھیپھڑوں میں پانی پڑ جانے کی، جسے پلمونری ایڈیما کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو ٹائپ ہے پلمونری ایڈیما کا اسے نان کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما کہتے ہیں، یعنی ایسی وجوہات جو دل کی بیماریاں نہ ہوں، کوئی اور وجوہات ہوں، اس کی وجہ سے جب پانی پھیپھڑوں میں پڑتا ہے پلمونری ایڈیما ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نان کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما۔ اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی سیریس بڑی بڑی بیماریاں، گردوں کا جیسے فیل ہو جانا، اسی طرح جیسے یہ آج کل کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں جب نمونیا ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے، انجری ہو جائے کرونا وائرس کی وجہ سے پھیپھڑوں کی، اسے پھر ARDS کہتے ہیں، ایکیوٹ ریسپیریٹری ڈسٹریس سنڈروم۔ تو اس کی وجہ سے بھی پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے یعنی پلمونری ایڈیما ہو جاتا ہے اور مریض کو زیادہ سانس کی تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، جیسے فیومز ہو گئے، کوئی ٹاکسک چیزیں، زہریلی چیزیں ہماری سانس میں ہم انہیل کر لیں، سانس میں ہم لے لیں تو اس کی وجہ سے وہ جو کیمیکلز ہیں وہ بھی انجری کر سکتے ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہمارے پھیپھڑوں کو، تو اس کی وجہ سے بھی پلمونری ایڈیما ہو سکتا ہے۔ تو دو بنیادی قسم کے ٹائپس ہیں، یعنی کارڈیوجینک اور نان کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما۔ ایک دل کی بیماریوں کی وجہ سے یہ پھیپھڑوں میں پانی پڑ جاتا ہے، اور دوسرا جو باقی بدن کی کوئی بیماریاں ہوتی ہیں یا ڈائریکٹ پھیپھڑوں کو انجری ہو جائے کسی وجہ سے بھی تو اس کی وجہ سے یہ پانی پھیپھڑوں میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تو وجوہات ہو گئی ہیں پلمونری ایڈیما کی۔ اب مریض کو علامات کیا ہوں گی، یعنی مریض کو تکلیف کیا ہوگی پلمونری ایڈیما کی وجہ سے۔ تو اگر ہم علامات کی بات کریں پلمونری ایڈیما کی، یعنی پھیپھڑوں میں جب پانی پڑ جاتا ہے تو سب سے بڑی جو علامت ہے وہ یہ کہ اچانک مریض کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سانس اکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور سانس میں دشواری ہوتی ہے۔ اور یہ سانس کی دشواری جو باقی بیماریاں ہیں، وجوہات ہیں سانس پھولنے کی، ان سے تھوڑی مختلف اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں مریض جب لیٹتا ہے سیدھا تو اس کا سانس زیادہ پھولتا ہے، اور جب مریض بیٹھ جاتا ہے بیڈ میں یا کرسی میں تو یہ جو سانس کی تکلیف ہوتی ہے یہ تھوڑا اس میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ تو باقی جو بیماریاں ہیں
سانس پھولنے کی، جیسے دمہ ہو گیا یا اور بہت ساری بیماریاں ہیں، تو ان میں کوئی پوزیشن سے یعنی بیٹھنے سے یا لیٹنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ جو بلغم ہے اس میں فرات آتی ہے یعنی جاگ آتی ہے اور اس کا کلر پنک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ منہ کے ارد گرد بھی یہ جاگ بن سکتی ہے پنک کلر کی۔ اسی طرح مریض کو کھانسی بھی ہوتی ہے اور نیل پڑ سکتی ہے، یہ جو ناخن ہیں یہ نیلے پڑ جاتے ہیں، زبان کے نیچے اگر چیک کیا جائے تو وہاں نیل پڑی ہوتی ہے، اور ہونٹ بھی نیلے پڑ سکتے ہیں کیونکہ اس میں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ جب آکسیجن ایک خاص مقدار سے کم ہو جائے تو اس کے بعد یہ نیل پڑنا شروع ہو جاتی ہے ناخنوں پہ، زبان کے نیچے، اور یہ جو ہونٹ ہیں یہ نیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل زبان میں اسے سائنوسس کہتے ہیں، اور یہ سائنوسس جب ہو جائے یعنی نیل پڑ جائے ان خاص علاقوں میں تو یہ ایک سیریس کنڈیشن گنی جاتی ہے اور مریض کی حالت کافی خراب ہوتی ہے۔ اس صورت میں فوری طور پہ پھر اس کو علاج دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ پلمونری ایڈیما کی اگر تشخیص کی بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس میں وہ ہسٹری لی جاتی ہے، یعنی سوال و جواب کیے جاتے ہیں، اور ہسٹری لے کے اس میں ڈاکٹر کو کافی حد تک پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سانس پھولنے کی جو وجہ ہے یہ پلمونری ایڈیما ہے یا پھیپھڑوں میں پانی پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہسٹری کے بعد وہ ایگزامینیشن کرتا ہے یعنی معائنہ کرتا ہے، اور خاص کر یہ جو چیسٹ ایگزامینیشن اور دل کا ہارٹ کا ایگزامینیشن کرتا ہے، تو اس سے چیسٹ کا جب ایگزامینیشن ہوتا ہے، چھاتی کا معائنہ کرتا ہے، تو اس میں ایک خاص قسم کی آوازیں آتی ہیں، اور اس سے یہ جو پھیپھڑوں میں پانی پڑا ہوتا ہے پلمونری ایڈیما، تو اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کو پلمونری ایڈیما کو بالکل کنفرم کرنے کے لیے کچھ مخصوص ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جیسے چیسٹ ایکس رے کیا جاتا ہے، اور چیسٹ ایکس رے پہ ایک خاص قسم کے فائنڈنگز آتی ہیں۔ اس میں ایک جسے کہتے ہیں بیٹس ونگ، جیسے بیٹس ونگ اپیئرنس، یعنی یہ جو چمگادڑ کے پر ہوتے ہیں اس طرح کا یہ شیڈو سا آتا ہے، فائنڈنگز ہوتی ہیں چیسٹ ایکس رے پہ، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پلمونری ایڈیما ہے۔ اس کے علاوہ اگر معمولی قسم کا پلمونری ایڈیما ہو تو شروع میں چیسٹ ایکس رے پہ ایک لائنز آتی ہیں نیچے والے حصے میں دونوں طرف، اسے کرلی بی لائنز کہتے ہیں۔ تو وہ کرلی بی لائنز بھی ایک سائن ہے پلمونری ایڈیما کا، یعنی ایکس رے سے ڈائگنوسس ہو جاتی ہے کہ یہ جو پانی پڑا ہوا ہے پھیپھڑوں میں یعنی پلمونری ایڈیما ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ای سی جی جو دل کے لیے کرتے ہیں وہ کیا جاتا ہے، اور ای سی جی میں بھی ایک خاص قسم کی فائنڈنگز آتی ہیں، یعنی کہ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہے، یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز جو پرانا ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا کہیں، یا اس کے علاوہ ردم جو ہے کہ اس کی جو بیٹ ہے ہارٹ بیٹ وہ ریگولر ہے یا ارریگولر ہے، یعنی ردم کیسا ہے، تو وہ بھی ای سی جی سے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی جتنی بھی وجوہات ہوتی ہیں دل کی وجہ سے وہ کافی حد تک یہ ای سی جی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان وجوہات کی وجہ سے یہ پلمونری ایڈیما ہو سکتا ہے۔ لیکن اسپیسیفکلی جو بالکل پلمونری ایڈیما کو دیکھتے ہیں وہ چیسٹ ایکس رے سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایکو کارڈیوگرافی، جس کو عام زبان میں ایکو کہتے ہیں، یعنی ہارٹ کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، اور وہ ایکو کارڈیوگرافی سے بھی کافی ساری جو وجوہات ہیں پلمونری ایڈیما کی یا یہ جو پھیپھڑوں میں پانی پڑا ہوتا ہے اس کی، وہ پتہ چل جاتی ہے۔ جیسے یہ کہ ہارٹ کی بیٹ کیسی ہے، اس کے علاوہ ہارٹ بیٹ صحیح کر رہا ہے، یعنی کتنی پاور ہے اس کی، بلڈ کتنا پمپ کر رہا ہے، اگر کم پمپ کر رہا ہے تو یہ ایکو کارڈیوگرافی سے پتہ چل جاتا ہے۔ ہارٹ کے جو ویلز ہوتے ہیں اگر اس کی کوئی خرابی ہے تو وہ بھی ایکو کارڈیوگرافی میں معلوم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح ردم جو ہوتا ہے ہارٹ کا، جیسے ای سی جی سے پتہ چلتا ہے تو ایکو کارڈیوگرافی سے بھی یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح جو مسلز کے یعنی ہارٹ کے جو دل کے جو پٹے ہوتے ہیں ان کا کوئی اگر بیماری ہے تو وہ بھی ایکو کارڈیوگرافی سے پتہ چل جاتی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے پلمونری ایڈیما اور ہارٹ کی جو کنڈیشنز ہیں، جو وجہ بنتی ہے پلمونری ایڈیما کی، جو پھیپھڑوں میں پانی پڑتا ہے، اس کا یہ ایکو کارڈیوگرافی سے کافی حد تک پتہ چلتا ہے اور اس کی تشخیص ہو جاتی ہے۔ اور بھی کچھ ٹیسٹ اگر ڈاکٹر کرانا چاہے تو آکسیجن سیچوریشن جیسے کم ہوئی ہوتی ہے عام طور پہ بلڈ میں، تو وہ اے بی جیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے، آرٹیریل بلڈ گیسز،
تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ، آکسیجن، ان کی سیچوریشن دیکھی جا سکتی ہے. تو اس میں عام طور پہ جو پلمونری ایڈیما ہوتا ہے اس میں آکسیجن کی سیچوریشن ABGs کے ٹیسٹ میں کم ہوگی. تو یہ تشخیص ہونے کے بعد اب علاج کی باری آتی ہے. تو علاج یہ، جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ ایکیوٹ میڈیکل ایمرجنسی ہے، اس کا بر وقت تشخیص کرنا اور بر وقت علاج فوری طور پہ دینا ایمرجنسی میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس طرح پھر یہ مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے، چونکہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے ان مریضوں میں جو پلمونری ایڈیما کے ہوتے ہیں، تو ان کو آکسیجن دی جاتی ہے. اب آکسیجن فیس ماسک کے ذریعے سے بھی دی جا سکتی ہے، نیزل کینولا یا کینولا جو ہوتا ہے ناک میں، وہ لگا کے بھی آکسیجن دی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس سے بھی وہ سانس کی تکلیف دور نہ ہو اور سانس اسی طرح اکڑتا رہے اور سانس پھولتا رہے، سانس میں دشواری ہو اور آکسیجن سیچوریشن بھی امپروو نہ ہو رہی ہو، تو پھر سی پیپ ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کنٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر، یعنی زیادہ آکسیجن دینے کے لیے یہ والا عمل کیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار مصنوعی سانس دیا جاتا ہے مریض کو. اور اگر اس سے بھی یہ سانس جو اکڑا ہوتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو اور آکسیجن سیچوریشن بہتر نہ ہو، تو پھر بالکل وہ جو وینٹیلیٹر مشین ہوتی ہے اس پہ مریض کو ڈال دی جاتا ہے انڈوٹریکیل ٹیوب ڈال کے، اور پھر اس طریقے سے مصنوعی سانس بھی ان مریضوں کو دیا جا سکتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آکسیجن کی جو کمی ہوتی ہے وہ آکسیجن پورا کیا جائے خون میں، اور آکسیجن کی کمی کو دور کیا جائے. اور دوسرا جو ایم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، چونکہ پلمونری ایڈیما میں پھیپھڑوں میں پانی پڑا ہوتا ہے، اب اس پانی کو وہاں سے موو کرنا اور اس کو باڈی سے نکالنا، ریموو کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ پانی وہاں سے نکل جائے. تو اس کے لیے دوائیاں استعمال ہوتی ہیں. وہ ڈائیوریٹک ایک گروپ ہے پوری دوائیوں کا، اس میں مختلف قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب انجیکشنز یا گولیوں کی صورت میں دیے جاتے ہیں تو اس سے پھر پیشاب زیادہ آتا ہے. تو یہ جو پھیپھڑوں میں پانی جمع ہوتا ہے یہاں سے وہ موو کرتا ہے اور گردوں کے ذریعے پیشاب میں نکل جاتا ہے. تو اس طرح یہ سانس کی تکلیف مریض کی جو پلمونری ایڈیما میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں ہوتا ہے تو وہ سانس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مریض چونکہ جب سیدھا لیٹتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی یہ سانس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے یہ پلمونری ایڈیما کے جو مریض ہیں ان کو میڈیکل زبان میں کہتے ہیں پراپ اپ پوزیشن. پراپ اپ کا مطلب ہے کہ 45 ڈگری پہ، یعنی یوں کر کے بیڈ پہ لٹایا جاتا ہے، یعنی جو ہیڈ سائیڈ ہوتی ہے بیڈ کی اس کو اونچا کیا جاتا ہے ایسے، اور بالکل سیدھا ان کو نہیں لٹایا جاتا. تو اس طرح جب 45 ڈگری پہ بیڈ پہ ان کو لٹاتے ہیں تو اس سے بھی ان کے یہ سانس کی جو دشواری ہوتی ہے اس میں افاقہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور انجیکشنز دیے جاتے ہیں، وہ بالکل ڈاکٹر کے مشورے سے لینے چاہیے. ایمرجنسی میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے اپنے مشورے سے وہ بالکل استعمال نہیں کرنے چاہیے. وہ یہ مارفین کے انجیکشنز ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو پلمونری ایڈیما کے ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مریض میں بے چینی ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، اور یہ اور سانس جو پھولا ہوتا ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ کبھی بھی اپنے مرضی سے نہیں استعمال کرنی چاہیے. کنٹرولڈ میڈیکیشن ہے، اور اپنے جو معالج ہوتا ہے ایمرجنسی میں اس کے مشورے سے خاص مقدار میں اور خاص دورانیہ کے لیے، وقت کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس طرح اگر بلڈ پریشر کم ہو رہا ہو، یعنی اس میں ہارٹ فیلیور سب سے بڑا کاز ہے اس میں پلمونری ایڈیما کا، جسے LVF کہتے ہیں، لیفٹ وینٹریکولر فیلیور. تو لیفٹ سائیڈ ہارٹ کا جو ہے نا فیلیور جب ہوتا ہے اس کی وجہ سے پلمونری ایڈیما ہوتا ہے. یہ ایک میجر کاز ہے، بڑا کاز ہے. تو اس میں ایک خاص قسم کی دوائیاں دی جاتی ہیں، جیسے GTN کہتے ہیں، گلیسرائل ٹرائی نائٹریٹ. وہ بھی انفیوژن انجیکشن کے صورت میں دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی ڈاکٹر ایک خاص مقدار میں دیتا ہے تاکہ بلڈ پریشر زیادہ ڈاؤن نہ ہو، تاکہ ہارٹ پہ لوڈ کم ہو اور پلمونری ایڈیما اس طرح بہتر ہو. اسی طرح ایک اور گروپ ہے دوائیوں کا، اسے ACE انہیبیٹرز، اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز کہتے ہیں. اس میں بھی بہت ساری دوائیاں ہیں، وہ بھی دی جا سکتی ہیں ان مریضوں کو. یہ بھی اگر ہارٹ فیلیور ہو، اور ہارٹ فیلیور یعنی لیفٹ ہارٹ فیلیور اس کی وجہ سے اگر پلمونری ایڈیما ہو تو پھر یہ ACE انہیبیٹرز کی جو دوائیاں ہیں وہ دی جاتی ہے، اور اس سے پھر یہ بڑا اچھا اس میں امپرومنٹ ہو جاتی ہے، ہارٹ فیلیور بہتر ہو جاتا ہے، اور پلمونری ایڈیما کا جو پانی میں پھیپھڑوں میں پانی پڑا ہوتا ہے تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے.
تو اکارڈنگلی یعنی جب بھی ایمرجنسی میں جاتے ہیں وہ جو ڈاکٹر وہاں پہ ہوگا وہ یہ سارے سیناریو کو دیکھ کے کہ سانس کتنا پھولا ہوا ہے اور پلمونری ایڈیما کتنا ہے، یہ مقدار کتنی ہے، کس سٹیج میں ہے یہ پلمونری ایڈیما، تو اس حساب سے پھر یہ جتنی بھی میں نے دوائیاں بتائی ہیں، جتنی بھی یہ اپروچ بتائی ہے یہ علاج کی پلمونری ایڈیما کی، تو وہ ان میں سے دوائیاں، آکسیجن، یہ ساری چیزیں جو ہے ملا کے ایک خاص ترتیب میں، خاص دورانیے، خاص ڈوز میں وہ مریض کو دی جاتی ہے، اور اس سے مریض کی حالت کافی بہتر ہو جاتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے عام طور پہ، اگر وقت پہ اس کی تشخیص کی جائے پلمونری ایڈیما کی، اور پھر بر وقت اس کا علاج کیا جائے۔ تو آپ کے لیے یعنی جو بھی مریض ہو یا ان کے لواحقین ہوں، ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ وہ اس چیز میں جب اس طرح کے علامات ہوں، یعنی پلمونری ایڈیما کے جو میں نے علامات بتائے ہیں، یعنی اچانک سانس چڑھنا شروع ہو جائے، اور خاص کر اگر یہ لوگ دل کے مریض ہوں، ویلو ان کے دل کے ٹھیک نہ ہوں، یا کوئی بڑی اس طرح گردوں کی بیماری ہو، یا یہ کہ دوائیاں وہ لے رہے ہوں ہارٹ فیلیور کی، اور وہ اچانک انہوں نے دوائیاں کم کر دی ہوں یا چھوڑ دی ہوں، اور پھر ان کی سانس میں تکلیف شروع ہو جائے، سانس پھولنا اچانک شروع ہو جائے، سانس پھولنا شروع ہو جائے، اور بلغم میں وہ فرات جسے کہتے ہیں جاگ پنک کلر کی آنی شروع ہو جائے، یا منہ کے ارد گرد جاگ آنی شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس مریض کو فوری طور پہ ایمرجنسی میں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ اس کو پلمونری ایڈیما ہے، پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا ہے، اور تاکہ اس کا یہ جتنا بھی میں نے علاج بتایا اس مریض کے یہ کنڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ علاج جو ہے ایمرجنسی میں اس کو دیا جا سکے، اور اس کی حالت جو ہے خطرے سے نکالی جا سکے اور اس کو فائدہ ہو۔ اور امید ہے کہ یہ جتنی بھی معلومات پلمونری ایڈیما کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔